السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر آیت نمبر 19 ہے، سورۃ یونس۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ ایک جماعت تھے۔ غور سے سنیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرقے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی باتیں، شرک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو مختلف فرقے وجود میں آئے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی کہ ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں ہوگا، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس سلسلے میں ان کے درمیان کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وَمَا كَانَ النَّاسُ کہ ابتدا میں تمام لوگ جو تھے شروع میں ایک ہی جماعت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کو پسند نہیں کیا تو پھر نبی بھیجے۔ نبی اس لیے بھیجے تاکہ وہ ان کے اختلافات کو دور کریں اور انہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتائیں، انہیں توحید کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ اس کے بارے میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 213 میں ہم نے پڑھا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ بعد میں سب کچھ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی بھیجے تاکہ وہ ان کے اختلافات کو دور کریں۔ تو پھر آگے کافر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون لولا انزل الیہ آیات من ربہ من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظرونی انی معکم من المنتظرین۔ دیکھیں پھر آگے کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، اور کافر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اس کو معلوم ہے معجزہ کب ہوگا، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ یعنی کفار کسی طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بھی ایک بہانہ ہی تھا جو کہہ رہے تھے کہ معجزے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں آیا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کو پتہ معجزہ کب آئے گا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 7 میں، پھر آیت نمبر 111 میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے بارے میں ہم نے مثلا پیچھے پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان لانا چاہیے بجائے اس کے کہ بندہ عذاب کا انتظار کرے۔ تو اللہ کو ہی غیب العلم تو اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِهِ، کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ان لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ ہماری آیات کی مخالفت میں خفیہ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہت جلد تمہیں سزا دینے کی تدبیر کرنے والا ہے، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے فرشتے تمہاری تدبیروں کو تو لکھ رہے ہیں، تو پھر ہم تمہیں اس کے مطابق سزا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور سرکشی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ان لوگوں کو اس تکلیف کے بعد انہیں جو پہنچتی ہے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ ہمارا شکر ادا کریں، نہیں،
ये फिर खुफिया तदबीरें कर लग जाते हैं। तो इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीरें करने वाला। यानी अल्लाह ताला इंसान की नाशुक्री और इसकी इस नाशुक्री की सज़ा बहुत जल्द जो है, मसलन बहुत जल्द नहीं देते, इंसान को टाइम देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने मसलन उन्हें टाइम दिया कि तुम्हारे पर अपनी रहमत किया, तो बजाय उस रहमत से फ़ायदा उठाने के लिए तो ये उल्टी सीधी तदबीरें करने लग जाते हैं। तो फिर अल्लाह कहते हैं चलें कर लो तदबीरें। हो वल्लाहुल्लज़ी हो वल्लाज़ी युसिरुकुम फिल बहरि वल फिल बिर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क। देखें फिर अल्लाह आगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई मेरे हाल है बात कोई रह नहीं गई जिसे अल्लाह ताला आपको समझा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ये तुम्हारे शरीक मुश्किल कुशा नहीं हैं। मुश्किल कुशा तो वही है जो तुम्हें खुशकी और तरी में सफ़र कराता है, हत्ता कि इस वक्त भी तुम वही मसलन मसलन हत्ता कि तुम जब कश्तियों में सफ़र करते हो और खुशगवार हवा के साथ दो कश्तियाँ सवारों को लेकर चलती हैं और सवार खुशगवार हवाओं में मगन हो जाते हैं, तो यकायक तूफ़ानी हवाएं इनकी कश्तियों से टकराने लगती हैं और समंदर की लहरें हर तरफ से सोग यानी कि इर्द गिर्द फैल जाती हैं और हिचकोले लेने लगती हैं। तो इन्हें यकीन हो जाता है कि वो लहरों में घिरे हुए हैं और अब बचने की कोई सूरत नहीं है। तो वो मसलन वो इन लहरों में घिर गए होते हैं, तो उसमें बचने की सूरत नहीं है। तो वो दीन को खालिस अल्लाह ताला के लिए तस्लीम करते हुए सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं। ए अल्लाह तूने हमें इस मुसीबत से निजात दी, तो फिर हम तेरे ज़रूर शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे, तेरे दीन पर चलेंगे। यानी जब मुसीबत में गिरफ़्तार हुए तो फिर अल्लाह से दुआ करने लगे और तेरे अहकामात से सरताबी मसलन तेरे अहकामात बस मानेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने इनको निजात दी तो वो ज़मीन में फिर इसी तरह नाहक और सरकशी करने लगे। तो ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हारी जानों पर ही पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ फ़ायदा उठा लो, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौट के आना है, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या क्या करते रहे थे। ये दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो बस ऐसी है जैसे बारिश जब हमने आसमान से नाजिल की तो इसमें और ज़मीन की मसलन सरसब्ज़ में जिसको इंसान और जानवर खाते हैं उसे उगाया। ठीक है, यहाँ तक कि जब ज़मीन सरसब्ज़ शदाब हो जाए तो रौनक आ जाए, तो फिर ज़मीन वालों ने ये यकीन कर लिया कि आप इस पर हर तरह की कुदरत रखते हैं। तो ना घानी रातों को या दिन को हमारा हुक्म अज़ाब ने उसे जब घेरा तो उसे काट कर इंसानियत निस्तो नबूद अल्लाह कर देगा। तो समझने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने इसी तरह आयतें खोल खोल कर और अल्लाह का बयान किए ताकि इसमें समझने की कोई उलझन ना हो। यानी अल्लाह ताला ने फिर एक और नई मिसाल दी कि जब बंदा समंदर में अल्लाह ताला कहते हैं समंदर में जब कश्ती में बैठ कर जाता है तो बड़ी खुशगवार हवाओं का जो उसका साथ होता है, तो वो जब अचानक समंदर में अल्लाह के हुक्म से तूफ़ान आ जाता है तो तूफ़ानी लहरें उसे घेर लेती हैं। तो फिर वो क्या करता है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, फिर अल्लाह ताला की जो बातें हैं उनको मानने की तस्दीक करता है। फिर अल्लाह कहता है जब मैंने इन्हें निजात दे देता हूँ तो फिर ये वैसे ही हो जाते हैं। तो अल्लाह कहता है चल ठीक है, ज़िंदगी का चंद रोज़ा फ़ायदा उठा लो, आना तो मेरे पास ही है। अल्लाह कहता है मेरे पास ही आना है। अल्लाह ताला ने समंदर बनाए हैं, अल्लाह ताला ने समंदर में तूफ़ान को हुक्म दिया कि तूफ़ान आ जाए, तो वो कहते हैं या अल्लाह अभी ये रुक जाए तो हम तुम ईमान ले आएंगे तौहीद पर, और ऐसे बातें करते हैं। तो फिर वो जब रुक जाता है तो फिर वही फिर अल्लाह आखिर में कहते हैं कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, कि इसी तरह हम लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं अपनी आयतें अलग-अलग बयान करते हैं ताकि उन्हें समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए, कोई उलझन ना हो, ताकि वो अपनी इन आयतों को आसानी से समझ सकें और अपने अंजाम पर गौर करें। वल्लज़ीना यदउना इला दारिल इस्लाम व यहदी यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सलामती के घर की तरफ बुलाइए, ये दावत
عام دیجیے، لیکن صراط مستقیم کی طرف ہدایت اس کو اللہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس کو وہ اپنے قوانین اور ہدایت کے مطابق خلوص کے ساتھ صراط مستقیم کی تلاش میں جدوجہد کرتا ہے اور اس کو پا لیتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کی تو ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اجر سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی، چھائی ہوگی، نہ ذلت ہوگی۔ یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور اہل جنت ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے تو ان کا بدلہ برائی کے بدلے انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان کے چہروں پر ذلت جاری ہوگی، یعنی جو ذلت ہے وہ چھائی ہوگی۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر سیاہی اس طرح چھایا رہی ہوگی گویا اندھیری رات کے ٹکڑے۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 221 میں ہم نے پڑھا کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور وہ سلامتی میں آ جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم جنتی ہو، اور تم اس میں جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں جو کہ تمہارے لیے، اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ یعنی کہ جو بندہ مسلم بن جاتا ہے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یعنی شاہ ہرقل کو اپنے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو اور سلامت رہو گے، یعنی دین و دنیا میں سلامتی اسلام قبول کرنے سے ملے گی اور اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 172 میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں بھی اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ آل عمران میں بھی ہے، اور بہت سے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی کوئی دعوت آئے تو اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں، پھر ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے شرک اپنے اپنے علم کے مطابق ان سے کہیں گے، شریک جو ہیں، کہ تم ہماری عبادت نہیں تھے کرتے۔ اس سلسلے میں ہماری اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، ہم تو تمہیں عبادت سے بالکل بے خبر تھے، تمہاری عبادت سے۔ اس موقع پر وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے موت سے پہلے وہاں بھیج ہوں گے جانچ پڑتال کرے گا، اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب محفوظ ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی کمی پیشی نہیں کی گئی۔ پھر وہ سب لوگ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ان کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، سب ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے برے انجام کی خبر دی ہے ان آیات میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سب کو جمع کریں گے، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے یہ دیکھو، اور جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے اب ان کو بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے سوا جو تم نے شریک بنائے تھے نا ان کو بلاؤ، تو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو عمل اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، جو نہ ہی اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی، جو اس نے بھیجا ہوگا آگے وہ اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ تم نے ادھر آؤ، کیا آگے بھیجا ہے، لاؤ ادھر۔ تو اس بات پر یقین رکھیں کہ سب کے سب قیامت آنے والی ہے اور سب وہاں جمع ہونے والے ہیں اور سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ کل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے ذرا کہ تم کو آسمان اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے، تمہارے کانوں تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، کون بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور کون جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، کون ہے جو کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ لوگ جواب دیں گے اللہ۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی اللہ تو تمہارا رب برحق ہے، صرف اسی کو رب مانو اور اچھی طرح جان لو کہ حق کے بعد، یعنی جب حق آ جاتا ہے تو اس کے بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں،
اے مشرکین بتاؤ جب تم حق کو تسلیم کرتے ہو تو پھر جھٹلاتے کیوں ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقون انہم لا یؤمنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں سچی ثابت ہوتی ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے ذرا کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ سورۃ انعام آیت نمبر 99 میں ہم نے پڑھا، اور آیت نمبر 46 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردے میں سے زندہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثریت میں دیکھا ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں تو بچے زندہ پیدا ہوتے ہیں، اور مائیں زندہ ہوتی ہیں بچے مردے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر آیتیں بیان کی نا کہ مردہ میں سے زندہ پیدا ہو رہے ہیں اور زندہ میں سے مردہ، تمہارے سامنے نشانیاں ہیں، تم کیوں جھٹلا رہے ہو؟ تم کیوں نہیں بات پر تمہیں سمجھ آ رہی؟ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے پوچھئے بتاؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے، پھر اس کو فنا کر دے، پھر دوبارہ پیدا کرے؟ تو آپ خود ہی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اے مشرکین بتاؤ پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ کیوں اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے بتاؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو وہ خود ہی جواب دیں گے۔ آپ خود ہی انہیں بتا دیجئے کہ صرف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیں گے کہ آپ نے بتائیے کہ اللہ ہی کی طرف سے حق ہے، رہنمائی کرتا ہے وہ۔ پھر اے مشرکین بتاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے کہ جب تک وہ راستہ نہ بتا دے یا خود بھی راستہ نہ پا سکے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اکثر لوگ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ حق کے معاملے میں ظن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کی، یعنی کہ سب ان اعمال کی خبر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون۔ یعنی توحید کا مزید اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے ہوئے یہ آیتیں بیان کی ہیں کہ مشرکین سے پوچھئے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار جو ہیں وہ مشرکین کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں، یعنی کسی طرح یہ ایمان لیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے لگ جائیں۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 120، اور یعنی ابھی یہ جو سورۃ آیت نمبر 18 پیچھے ہم نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پہلی بار زندہ کرتا ہے وہ یہ آخری بار بھی زندہ کرے گا۔ تو جو اس کی پیروی کرتا ہے ہدایت پاتا ہے، جو اس کی پیروی نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ وما کان ھذا القرآن الا یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں اور یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اسے اور بنا سکے، اور نہ یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پہلی کتابوں کو جھٹلائے، بلکہ یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے آ چکی ہیں۔ قرآن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شریعت کی باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی الجھن نہ رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے اسے خود ہی بنا لیا ہے، تو آپ ان سے، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اس کے علاوہ اس کام میں اپنی مدد کے لیے تم ان کو بھی بلا سکتے ہو جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ بات یہ کہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اس کا انکار مثلا کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسے جھٹلایا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی انہیں جھٹلایا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں گے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔
تو جو ایمان نہیں لائیں گے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا انجام ان کے رب کے پاس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مفسد لوگ ہیں ان سے بخوبی واقف ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دلائل دیے ہیں اور دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ دے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے اسے بنایا ہے۔ یعنی کہنے والے نے کہا کہ مثلا پیچھے ہم نے پڑھا نا، کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام تو نہیں آیا، یعنی مذاقاً کہتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کلام میں نے خود بنایا ہے، تو اگر تم یہ کلام بنا سکتے ہو تو ان کو بھی تم لے آؤ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، سب مل کر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اللہ نے انہیں چیلنج دیا نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا کہ تم بھی بنا لاؤ، تو قرآن جیسا کلام تو کوئی نہیں نہ بنا سکتا۔ اس میں جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں اس قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو کتابیں پہلے تھیں ان میں بھی قرآن کا ذکر تھا۔ شرائط کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور ایمان لیں۔ وَإِنَّ كَذَّبُوكَ فَقُولِي عَمْلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، پھر اللہ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے تم بری الزما ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا میں بھی اس سے بری الزما ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ وہ آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں اور بہروں کو سنا نہیں سکتے، خصوصاً جب وہ ان کو بات کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہ ہو۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ اندھوں کی مثل ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بیان کی ہے، پھر فرمایا کہ اگر یہ مشرکین اس کھلی دلیل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا تمہارے لیے ہے، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، تو پھر تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو۔ یعنی اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی کسی کو کسی کی بات پرس ہوگی، نہ ہی کوئی کسی کے متعلق کوئی بات کہہ سکے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن جو لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی یا اس سے زیادہ کچھ نہیں رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن وہ لوگ یقیناً نقصان میں رہیں گے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت پر گامزن نہیں تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان عذابات میں سے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا ان کو دکھاتے تو یہ ہم مثلا جب ہم ان کو ان کے عذاب جو یہ مانگا کرتے تھے ان کو دکھا دیتے، ٹھیک ہے، تو اس عذاب کے وقوع سے پہلے ہی آپ کی مدت و حیات پوری کر دیتے تو ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا تھا، تو ہم اس وقت انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ بہرحال جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ یعنی گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق سزا اور جزا ملے گی، اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اچھا صلہ ملے گا، اگر برے کیے ہیں تو سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کے اعمال کے مطابق کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں، تو جو یہ کر رہے ہیں نا ان کی سزا خود ہی بھگتیں گے۔ اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 75 میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو اچھے عمل کر کے اللہ کے پاس لے کے آتا ہے اس کا اجر ہے، اور جو برے کام کر رہا ہے اس کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ جو لوگ جو نافرمانی کریں گے اس کا وبال اسی پر ہے، تو قیامت پر ایمان لانا چاہیے، صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، اور قیامت کے دن جو ہے نا، قیامت کا دن وہ بہت بڑے خسارے میں رہتا ہے جو اچھے عمل نہیں کرتا۔
ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک ہم سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اس پر ہماری گرفت نہ فرما اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں غیب پر، آخرت پر، اللہ پر، قیامت پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، انبیاء پر، دوزخ پر، جنت پر. ہمارا ایمان ہے یا اللہ، ہم اس پر ایمان لائے. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جب ہماری زندگی کا سفر آخرت ہو تو ہماری موت بھی ایمان پر دینا. ہم اس حالت میں ہو کہ ہمیں ایمان پر موت آئے. وما الینا الا البلاغ المبین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.